أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. میرا عزیز و پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیوں، یہ چند آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، یہاں سے سورہ مریم کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. آج انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے اس مکمل رکوع کی تفسیر خلاصہ نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں، چونکہ یہ پورا رکوع جو ہے یہ 25 آیتوں پر مشتمل ہے. آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 40 تک چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، لمبا رکوع ہے. ساری آیتوں کی تلاوت کرنے جائیں گے تو کافی سارا وقت اسی میں چلا جائے گا، اس لیے چند آیتوں کی تلاوت پر اکتفا کیا گیا. اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تفصیل کے ساتھ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی عجیب و غریب ولادت اور اس وقت پیش آنے والے واقعات کو اور حضرت مریم کے تذکرے کو بیان فرمایا ہے. چنانچہ باری تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اور اس کتاب میں مریم کا بھی تذکرہ کرو، اس وقت کا تذکرہ کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئیں جو مشرق کی طرف واقع تھی. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پھر انہوں نے ان لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال دیا. علیحدہ جا کر پردہ ڈالنے کی وجہ بعض مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ وہ غسل کرنا چاہتی تھی، اور بعض نے کہا ہے کہ عبادت کے لیے تنہائی اختیار کرنا مقصود تھا. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ترجیح دی ہے. پھر انہوں نے ان لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال دیا. اس موقع پر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی ایک فرشتے کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت مریم نے کہا میں تم سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم میں خدا کا خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ. قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، فرشتے نے کہا میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں. پاکیزہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے نسب اور اپنے اخلاق و عادات کے اعتبار سے پاکیزہ ہوگا. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، حضرت مریم نے کہا میرے یہاں لڑکا کیسے ہو جائے گا، میرے کو لڑکا کیسے ہو سکتا ہے. حضرت مریم نے کہا میرے لڑکا کیسے ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، فرشتے نے کہا گھبراؤ نہیں، ایسے ہی ہو جائے گا، تمہارے رب نے فرمایا ہے یہ میرے لیے ایک معمولی بات ہے، اور ہم یہ کام اس لیے کریں گے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت کا مظاہرہ کرے. اور یہ بات پوری طرح طے ہو چکی ہے. انسان کی پیدائش کا عام طریقہ تو یہ ہے کہ وہ مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا فرمایا کہ ان کی پیدائش میں نہ کسی مرد کا کوئی دخل تھا نہ کسی عورت کا،
اور حضرت حوا کو چونکہ انہی کی پسلی سے پیدا کیا گیا، اس لیے ان کی پیدائش میں مرد کا تو فی الجملہ دخل تھا، عورت کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پیدائش کی چوتھی صورت اپنی قدرت سے ظاہر فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر صرف ماں سے پیدا فرمایا۔ اس سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ مقصود تھا، اور دوسری وہ ایک پیغمبر کی حیثیت میں لوگوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لا رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم یہ کام اس لیے کریں گے تاکہ اس فرشتے نے ان سے کہا یہ میرے لیے ایک معمولی بات ہے، اور ہم یہ کام اس لیے کریں گے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت کا مظاہرہ کریں، اور یہ بات پوری طرح طے ہو چکی ہے۔ پھر ہوا یہ کہ مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو اس کو لے کر لوگوں سے الگ ایک دور مقام پر چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا۔ پھر جچکی کے درد نے انہیں ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور مر کر بھولی بسری ہو جاتی۔ ایک پاکباز عورت کو کنوارے پن میں بچہ پیدا ہونے کے تصور سے جو بے چینی ہو سکتی ہے وہ ظاہر ہے۔ اگرچہ عام حالات میں موت کی تمنا کرنا منع ہے، لیکن کسی دینی نقصان کے اندیشے سے ایسی تمنا منع نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ شدید بے چینی کے عالم میں حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتے کی دی ہوئی بشارتوں کی طرف وقتی طور سے دھیان نہیں رہا، اس لیے بے ساختہ یہ کلمات زبان سے نکلے کہ کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور مر کر بھولی بسری ہو جاتی۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا۔ پھر فرشتے نے ان کے نیچے ایک جگہ سے انہیں آواز دی کہ غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا۔ اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس میں پکی ہوئی تازہ کھجوریں تم پر جھڑیں گی۔ اب کھاؤ پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ حضرت مریم علیہ السلام جس جگہ تشریف لے گئی تھی وہ کچھ بلندی پر واقع تھی، اور شاید یہی جگہ بیت الحم کہلاتی ہے جو بیت المقدس سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ اس کے نیچے نشیب میں سے فرشتہ ان سے دوبارہ ہم کلام ہوا اور انہیں تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کھانے پینے کا یہ انتظام فرما دیا ہے کہ نیچے ایک چشمہ بہہ رہا ہے، اور معمولی کوشش سے تازہ کھجوریں آپ پر خود بخود جھڑ جائیں گی، جن میں پوری غذائیت بھی ہے اور تقویت کا سامان بھی۔ اور اگر لوگوں میں سے کسی کو آتا دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ آج میں نے خدائے رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانی ہے، اس لیے میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گا۔ بعض پچھلی شریعتوں میں یہ بات چیت نہ کرنے کا روزہ رکھنا بھی عبادت کی ایک شکل تھی، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں منسوخ ہو گئی۔ اب ایسا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ ایسے روزے کی منت مان کر روزہ رکھ لیں، اور کوئی بات کرنا چاہے تو اسے اشاروں سے بتا دے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تاکہ خواہ لوگوں کے سوال و جواب سے مزید تکلیف نہ ہو۔ پہلی شریعت میں جو ہے نا بات چیت کا بھی روزہ تھا، یعنی بات چیت بھی آپ نہیں کر سکتے تھے۔ گرچہ آپ علیہ السلام کی امت میں جو ہے نا یہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن پھر بھی ہمیں غلط بات بولنے سے تو منع کیا گیا ہے روزے کی حالت میں، اور ویسے بھی نہیں بولنی چاہیے، لیکن جو ہے ہم اپنی زبان سے غیبت کر لیتے ہیں، چغلیاں کر لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ایسے روزے کی کوئی انوار و برکات جو ہے پھر بعد میں ہمیں حاصل نہیں ہوتے۔ تو ویسے بات چیت کرنا تو منع نہیں ہے، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، ضرورت کی بات چیت بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن لغو اور بیہودہ باتوں سے اور غیبت چغلی وغیرہ سے اپنے آپ کو روزے کی حالت میں بچانے کا ہمیں پھر بھی حکم ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے جو ہے اپنی قوم کے پاس آئیں، اور تو وہ کہنے لگے کہ مریم تم نے بڑا غضب ڈھا دیا۔ بچے کی پیدائش کے بعد حضرت مریم علیہ السلام پوری طرح مطمئن ہو چکی تھی کہ جس اللہ تعالیٰ نے یہ بچہ اپنی خاص قدرت سے پیدا فرمایا ہے وہی
ان کی برات بھی ظاہر فرمائے گا۔ اس لیے اب اطمینان کے ساتھ خود ہی بچے کو لے کر لوگوں کے سامنے تشریف لے گئیں۔ اچھا، جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مریم تم نے تو بڑا غضب ڈھا دیا، یہ ہارون کی بہن، یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، کہ ہارون کی بہن نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ اچھا، یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو اور ان کے قبیلے کی طرف منسوب کر کے ان کو ہارون کی بہن کہہ دیا گیا ہو، جیسے حضرت ہود علیہ السلام کو عاد کا بھائی کہا گیا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے کسی بھائی کا نام ہارون ہو، اور چونکہ وہ نیک نام بزرگ تھے اس لیے ان کی قوم نے ان کا حوالہ دیا ہو۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جب انہوں نے یہ کہا نا تو انہوں نے اشارہ کر دیا اس پر، حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، وہ لوگوں نے کہا بھلا ہم اس سے کیا بات کریں، اس سے کیسے بات کریں جو ابھی پالنے میں پڑا ہوا بچہ ہے، گہوارے میں پڑا ہوا بچہ تھا نا، دودھ پیتے بچے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت۔ فوراً بول اٹھے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس پر بچہ بول اٹھا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، یعنی بڑے ہو کر مجھے انجیل عطا کی جائے گی اور نبی بنایا جائے گا، اور یہ بات اتنی یقینی ہے جیسے ہو چکی ہے۔ دودھ پیتے بچے کا اس طرح بولنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا معجزہ تھا جس نے حضرت مریم علیہ السلام کی برات بالکل واضح کر دی۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور جہاں بھی میں رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، یعنی بڑے ہو کر یعنی جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں گا مجھ پر نماز اور زکوٰۃ فرض رہے گی، اس لیے نماز کی چھٹی کسی کو نہیں ہے، نماز پہلی شریعت میں بھی رہی ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور مجھے اپنے والدہ کا فرما بردار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر اس دن بھی جب میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی جس دن میں مروں گا، اور اس دن بھی جب مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی حقیقت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، ان کی حقیقت کے بارے میں سچی بات یہ ہے جس میں لوگ جگر رہے ہیں۔ اس پورے واقعے کو ذکر فرما کر یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو افراط و تفرید اختیار کر رکھی ہے وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ وہ الزامات درست ہیں جو یہودیوں نے ان پر لگا رکھے ہیں، اور نہ انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننا صحیح ہے جیسا کہ عیسائیوں نے مان رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کوئی بیٹا بنائے، اس کی ذات تو پاک ہے، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس سے یہ کہتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ یقیناً اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار، اس لیے اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، پھر بھی ان میں سے مختلف گروہوں نے اختلاف ڈال دیا ہے، چنانچہ جس دن ایک زبردست دن کا مشاہدہ کریں گے اس دن ان کی بڑی تباہی ہوگی جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، یعنی قیامت کا دن ہے، ججمنٹ ڈے ہے۔ اللہ ہماری جو ہے اس وقت جو ہے ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ اسمع بهم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، اللہ فرماتے ہیں جس روز یہ ہمارے پاس آئیں گے اس دن یہ کتنے سننے والے اور دیکھنے والے بن جائیں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ساری حقیقت اس وقت کھل جائے گی، لیکن اس وقت تو جو ہے آنکھ کھلنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس پچھتاوے کے دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا آخری فیصلہ ہو جائے گا،
جب کہ یہ لوگ اس وقت غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، یقین جانو کہ زمین اور اس پر سارے رہنے والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے، اور ہماری طرف ہی ان سب کو لوٹایا جائے گا، چاہے مجرم بن کر ہو، چاہے مطیع اور فرما بردار بن کر ہو۔ سستا سودا ہے کہ مطیع اور فرما بردار بن کر اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں، پیش ہو جائیں، بجائے اس کے کہ مجرم بننے کے۔ اور آج کا پچھتاوا کل کی ضمانت بن سکتا ہے، لیکن کل کا پچھتاوا آج کی ضمانت نہیں بن سکتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا نا، وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب ہوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برس میں تو پھر کس کام کا۔ آج ہمارے پاس جو ہے وقت ہی وقت ہے، اور عمل کرنے کا ٹائم ہے، حساب آج نہیں ہے، کل حساب ہوگا، عمل کرنے کے لیے جو ہے مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کی خوبصورتی یہی رکھی ہے کہ اس میں ہم جو کچھ اللہ کے لیے کرنا چاہیں، اللہ کے نبی کے لیے کرنا چاہیں، اپنی آخرت کے لیے کرنا چاہیں، کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی عجیب و غریب ولادت کے بعد یہ ساری حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ کسی بیٹے کی ضرورت ہے، جیسا کہ عیسائیوں کا ماننا ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ویسے تھے جیسے الزامات یہودیوں نے ان کے اوپر لگائے ہوئے ہیں، اور خود عیسائیوں نے بھی جو الزامات ان کے اوپر لگائے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں سے بالکل پاک صاف ہے۔ یہ ہمارے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور ہم نے ان کو آسمان پر اٹھایا ہوا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کا نزول یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہ آئیں گے، تشریف لائیں گے، شادی بھی ہوگی، اور دجال کو بھی قتل کریں گے، خنزیر کو بھی قتل کریں گے، صلیب کو بھی توڑیں گے، اور آپ کی وفات ہوگی تو آپ جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس میں ایک جگہ جو خالی ہے وہاں پر آپ کی تدفین بھی ہوگی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا قیامت کے منظر کو بھی کھینچا ہے۔ بہرحال وہ وقت جو ہے نفسا نفسی کا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی دنیا میں توفیق نصیب فرماوے، ہمارے اس مبارک سلسلے کو بھی قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔